یہ مولانا روم نے لکھا ہے اپنی یعنی مکتوبات میں، کیا اپنا مسلم روم رحمۃ اللہ، الہی چونکہ تو نے ہر چیز کو اور ہر بے تمیز کو اور باتمیز کو وجود کو تسبیح خواں بنایا ہے۔ الہی تو نے ہر چیز کو، بے تمیز اور باتمیز دونوں کو تسبیح خواں بنایا ہے، اس لیے ہر ایک اپنے اپنے جداگانہ طریقہ میں تسبیح پڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے حال سے بے خبر ہے کہ کون کس طرح تسبیح پڑھتی ہے۔ ہر بندہ اپنی تسبیح لگا ہوا ہے، جان بے جان بھی لگے ہوئے ہیں، یہ پرندے یہ درخت یہ سبزے یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہر فرقے کے اعمال عقائد اصولی طور پر تو سب کو معلوم ہے، کتابوں میں درج ہیں۔ اصولی جو ہمارے نا اعمال عقائد وہ درج ہیں، سب کو معلوم بھی ہیں، کیوں کتابوں میں درج ہیں، مگر فروعی جزوی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کون کس عقیدے کا بندہ ہے۔ ادھر آئے لوگ ممکن عقیدے والے نہ ہوں، ادھر آئے ہوئے لوگ بھی ممکن عقیدے والے نہ ہوں، بیعتوں کے اس کو بیعت کو مانتے بھی نہ ہوں، بیعت بھی ظاہر ہوئے دنیا کے فائدے کے لیے، اور اگر مانتے بھی نہ ہوں، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب اچھے ہیں اور دنیا کا فائدہ نہ ہوتا کہ وہ پیر صاحب دالی کو نہیں، یعنی ان کا مقصود یہ ہے نا، اللہ مقصود تو ہے نہیں، نہ رسول پاک کی اطاعت مقصود ہے، نہ آخرت مقصود ہے، نہ بخشش کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، نہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، صرف دنیا کا فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ بیعت بھی ہیں، منافقت بھی ہے، بظاہر بیعت ہیں دل میں بیعت نہیں، سمجھا رہی؟ یعنی کسی کے اندر فروئی پتہ نا، فروئی جزوی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا کون کس کی دک بندہ ہے، کوئی نہیں جانتا، مگر پروردگار کا بندہ تو اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کا وہ بندہ بھی جانتا ہے جو اللہ والا ہے، جن کے دل میں روحانیت ہے، کہ جس کے دل میں روحانی کسوٹی معیار شناخت ہو، اس بندے کے سوا باقی لوگ تو نہیں جانتے نا، وہ بات نہیں جانتے۔ بڑی اہم بات، وہ نقطہ ہے ہمارے فائدے کے لیے، وہ نہیں جانتے کہ قہر در لطف اور لطف در قہر میں اور وہم و گمان میں یعنی ہم کام لیتے ہیں، یعنی قہر در لطف کیا ہے اور لطف در قہر کیا ہے وہ نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ یعنی ایک بندے پہ قہر ہو رہا ہے وہ اس کو لطف سمجھتا ہے، ایک آدمی کی لطف ہو رہا ہے وہ اس کو قہر سمجھتا ہے، وہ عام بندہ نہیں جانتا، اس کی چونکہ کسوٹی ہی نہیں اتنی، اس کی صلاحیت ہی نہیں، وہ دنیا کے یعنی فائدے کو معیار سمجھتا ہے، لیکن اللہ والا تو جانتا ہے۔ ماصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالص قہر، اس کی خالص رحمت کو ہر شخص جانتا ہے نا، اللہ مفہوم سمجھتا نہیں ہے نا ہر بندہ، تو خالص قہر سے جیسے کفار پر نزول عذاب ہے، خالص قہر کیا ہے؟ کفار پر نزول عذاب، ان کے کفر و شرک کی پاداش میں ہے، اور خالص رحمت جیسے رزق حلال جو دنیا میں پر لذت اور آخر کسی کے مواخذہ سے خالی ہو، وہ اس اللہ کے بندے کی رحمت ہے، یعنی دنیا میں، سمجھ آ رہی؟ لیکن کہمے ممروج برحمت اور رحمت مختلف بقیر کو سمجھنا مشکل ہے، یہ جو نقطہ بات ہے وہ ہر بندے کو سمجھنا مشکل ہے، یہ تو بظاہر نظر آتا ہے، لیکن اندر جو نقطہ ہے نا کہ جو اللہ کے لطف در قہر در لطف، یہ ہر بندے سمجھنا مشکل ہے، سمجھ نہیں، اب کوئی نہیں، ان کو نہیں سمجھنے کی بات ہے، اس سے آپ کی بڑی عقیدے کی درستی ہو جائے گی، آپ جاگ جائیں گے اگر جاگنا چاہیں گے تو، جنہیں غفلت میں جاگنا چاہیں گے یہ آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ اللہ اول ذکر کی مثال مومن کافر، اللہ افلاس قید وغیرہ، مصائب میں جن سے قدرت کا مدعا کفار مظلوم اور ثابت الصبر ہے، یعنی اللہ مومن بندے کو کچھ مشکلوں میں ڈالتا ہے، اس سے کہتا ہے یہ صبر کرے، صبر کا بھی آپ کا ذرا بتائیں گے، اس کے گناہ بخشے جائیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑا ہوں، وہ نہیں جانتا، وہ بندہ جانتا ہے کہ ایسا چنگا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بندہ ملا دربار پہ، کیونکہ عرصے سے محفل کرتے ہیں، وہ بڑی مثالیں ادھر ہیں، ایک لڑکا ملا نوجوان سا، کہ صاحب نا میں بڑا پریشان ہوں، کیوں دنیا کے دکھی زیادہ پریشان آتے ہیں، لوگ کی روحانی بھی آتے ہیں بہت زیادہ، لیکن دوسرے بھی آتے ہیں، ان کو ادھر سکون مل جاتا ہے، ان کا حال بھی نکل آتا ہے، گنج بخش ہوئے۔ مجھے کہتا میں پریشان ہوں، میں کہا خیر ہے، کہ ادھر میں گوال منڈی میں کام کرتا تھا دودھ کی دکان پہ،
مجھے انہوں نے چھٹی دے دی، میرے مخارج کر دیے، یہ میری نوکری سے ہٹا دیے. میں غریب آدمی پریشان ہوں. تو میں کہا خیر سے جب سے نوکری سے ہٹے ہو کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اچھا میں 5 پڑھ رہا ہوں. تو میں کہا پہلے تو کوئی نہیں پڑھتا تھا، پہلے نہیں پڑھتا تھا، اب میں 5 پڑھ رہا ہوں. میں کہا اللہ کرے تو 40 دن ایسے ہی رہے، اس کے بعد تجھے نوکری ملے. یعنی تجھے 40 دن نوکری نہ ملے تو پکا نمازی تو بن جائے. اب سمجھ آئی بات کی؟ یعنی وہ مصائب سمجھا میرے مصیبت ہے، اللہ کہتا میں تیرے گناہ بخشن تو صابر بنا رہا ہوں. اب نقطہ سمجھ آ گئی؟ پلے باندھو گے. یعنی اللہ کا شکوہ گلہ نہیں کرنا. نعمتوں کا کبھی بتایا آپ نے؟ لاکھوں کروڑوں کماتے ہو تو کسی کو بتاتے ہو؟ مکھی چوس گھٹ جاتے ہو تو ذرا تکلیف ہے تو باں کر جاتے ہو. اللہ. اور ثانی ذکر کی مثال کفار کی خوشحالی اور فارغ بالی ہے، دولت، ثروت اور بخت و اقبال، جس سے قدرت کا مقصود استدراج یعنی امتحان ہے اس کا. یعنی ہے کافر، ہے منکر، ہے اللہ کے انکاری، اس کو اللہ نواز رہا ہے دنیاوی مال و دولت سے. وہ خوش ہے اپنی طرف سے. وہ بندہ اللہ کا دوست جانتا ہے کہ اس کو یہ مٹھائی کھا رہا ہے، زہر ملی، وہ بات کرے غصہ کرتا ہے، اس کو سمجھا تو کا غصہ بھی کرتا ہے. اللہ، یہ بات بختی ہوتی ہے کہ جو نیک اللہ بندہ بتائے اس کا غصہ کرے. اور جس سے ان لوگوں میں غرور تکبر پیدا ہوتا ہے، غفلت سرکشی پیدا ہوتی ہے. اور یہ عین قہر ہے مگر رحمت کے لباس میں ہے. قہر اللہ غضب مگر رحمت کے لباس میں. آپ سمجھ آئی اس نقطے کی؟ وہ اللہ تللے جو شہروں کو پھرتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھ کے تو اپنے ایمان ضائع نہ کرو. کوتاہ لوگ نظر، جن کی نظر کمزور ہے نا، جن کی عقل معوف ہے، جن کے آواز جو ہے نا کام نہیں کرتے، جن کا سینس بے شعور ہیں لوگ، وہ افلاس وغیرہ میں دیگر مصائب میں گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ ان کو مصائب میں خوش ہونا چاہیے کہ وہ عین رحمت ہے. اور کفار کا جاؤ اقبال دیکھ کر دست اثر ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو اتنا مل گیا میں رہ گیا. کفار کو اتنا مل گیا میں، اب بھی اس کا بس نہیں چل رہا. وہ زندگی وہ بھی اپنانا چاہتا ہے وہی. اب اس کی نیت میں صفائی نہیں ہے مگر مجبور ہے. سمجھا؟ ایک آدمی کو گناہ کا موقع ملتا گناہ نہیں کرتا. ایک آدمی موقع نہیں ملتا کہتا میں گناہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا تو خاک مٹی کرنی. تو ایک بندہ نبینا ہے، وہ کہتا جناب میں بعد نگاہی نہیں کرتا. بعد نگاہی تو مٹی کرے گا. تیری آنکھیں ہی نہیں تو بعد نگاہی تب نہ کرتا تجھے آنکھیں ہوتی. تجھے برائی کا موقع ملتا، پھر تو اسے بچتا، تجھے اللہ کا ڈر مانے ہوتا، پھر تو تیرا اجر ہوتا. اب جو مجبور بس ہو گیا ہے، اب اس کا اجر اور نیت کا اجر ملتا نا. اللہ. سورۃ قصص میں آیت نمبر 79 میں پڑھ لے، بڑو غور کی بات ہے، بڑی بات. اور اس کا مور لگا رہی قرآن جیت. وہ اپنی قوم پر نکلا اپنی عرائش میں قارون. بولے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے نا، کس طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے. بے شک اس کا بڑا نصیب ہے. اس نے دیکھا نا لوگوں نے اس کو بڑے ٹہکے میں دنیاوی لحاظ سے کتنے خزانے کی کنجیاں اٹھاتے تھے خچر. صرف چابیاں اٹھانے والے کتنے خچر تھے، یہ صرف اس کا وزن ہوتا. مال تو علیحدہ تھا ہے نا. مجھے کہ ویڈیو بھیجی کسی بندے نے، ادھر میرے پاس ہے ابھی نا، وہ ایک قبر کو نکال رہے ہیں، اس کے اندر وہ ہڈیاں ڈھانچہ بنا پڑا ہے بندے کا. اس پر یعنی وہ سلیں ہٹا رہے ہیں پیچھے پیچھے، اور نیچے اس کے ساتھ خزانہ دفن ہے. وہ نکالے ڈولیاں بھری ہوئی پیسوں کی، کوئی سونا ہے، کوئی لاکٹ ہے، وہ میلے میلے ہوئے پڑے ہیں. لیکن وہ ساتھ نکالے کے ساتھ ہی لے کے ساتھ دفن کر لیا تھا. ہم نے ساتھ لے جانا سب کچھ. دنیا مولو ادھر رہ جانے، نیک مال جانے، صدقہ جاریہ جانا ہے. کسی کی نیکی وہ کام آنی، کوئی نیک اولاد چھوڑ جاؤ وہ کام آنی، کوئی اچھی کتاب لکھ جاؤ وہ کام آنی، اچھے مرید چھوڑ جاؤ باذوق نور والے وہ کام آنے.
اگر استاد صاحب اپنے بچے چھوڑ جائے تعلیمی عام کر جائے شریعت کا، وہ بھی کام آنے. یہ کنواں لگا جائے صدقہ جاریہ کو کام چھوڑ تو کو جائے. ہمیں سمجھ نہیں آتی صدقہ جاریہ کیا ہے. اللہ اپنی ذات پہ لگا دو، اپنے بچوں پہ لگا دو، ان کی تربیت کر دو، کوئی مال بنا، یعنی اپنا رہنے کا گھر بنا لو، کوئی سواری لے لو، یہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے استعمال میں لے آؤ. نہیں، ہم کو ربانیت نہیں سکھا رہے، لیکن کسی پہ ظلم نہ کرو، ساکہ نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، مکاری نہ کرو، دھوکہ نہ دو. یہ طریقہ جو ہے نا طریقت ہے، یہ کوئی بڑی سفید داڑھی والے ہو جائیں، اس نہیں نام ہے. اس کے اندر جو انسان کی حقیقی حقیقی دوست جن کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اندر سے سادی جو ہے نا ساری بشریت کے خامیاں اب نکالتے ہیں. بشری تقاضے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، وہ ہم اپنے اندر سے نکالتے ہیں. مثلا تکبر ہے، غرور ہے، مکاری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، لالچ ہے، طمع ہے. اللہ بھی زبان میں ڈالتا ہے نا، اللہ بھی پرکھتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو لالچی پیدا کیا، قرآن جی کہتا ہے، قرآن جی کہتا ہے نا. پھر کہتا ہے فلاح پاک ہے وہ جو لال سے بچا لیا گیا. ادھر لالچی پیدا کیا ہے، فلاح کون پاک ہے جو لال سے بچا لیا گیا. اب دونوں طریقے تو بتا گئے، بھی لالچ کرے گا تو پھر وہی ہے تو عام لوگ، اگر لالچ بات کیا تو پھر وہ خاص بندہ ہے. تو اللہ وہ بولے جو جنہیں علم دیا گیا تھا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے، ایسی باتیں نہ کرو. جو علم والے تھے نا، جو انہوں نے یہ کہا ہمارا بھی صحیح قانون جیسا ہو جائے، اہل علم نے کو جھڑکا، ایسا نہ کہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے، اس مال سے بہتر ہے. جو ایمان لائے اچھے کام کرے، اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو بڑے صبر والے ہیں. اب بار بار میں صبر کی باتیں لا رہا ہوں، صبر کا میں نے آپ کو تجزیہ کر کے دکھانا کا ٹائم انشاءاللہ ہوگا. تو اب صبر آپ کو ساتھ ساتھ لا رہا ہوں، صبر والوں کو کیا ملتا ہے. تو ہم نے کیا ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا. اس سے کوئی جماعت نہ تھی جو اس کو اللہ سے بچائے، نہ اس کی مدد کرتی، نہ بدلہ لے سکا. قارون کو سارا اس کو مال سمیت، خزانے سمیت، اس کو لال سمیت، مال سب غرق کر دیا اللہ نے. اللہ یہ القصص ہے سورت کی آیت نمبر 81. میں نے آپ کو ترجمہ سے دونوں سے 79 سے لے کے 79 بھی سنائی ہے، یہ بھی 81 بھی سنائی ہے. اللہ اور کل کو جنہوں نے اس مرتبہ کی عرض کی تھی نا، صبح کہنے لگے عجب بات ہے. اب ان کو سمجھ آئی عجب بات ہے، اللہ رزق اسی کرتا ہے جس کا چاہے پر بندوں میں سے. یعنی وہ تو نافرمان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ عجیب بات ہے، اللہ کی کہہ سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی. کہتا اللہ عجب بات ہے کہ اللہ رزق اسی کرتا ہے جس کی چاہے. یعنی وہ نافرمان ہے، اس کو دنیا رزق اتنا وسیع دے دیا. عجیب بات لگ رہی ہے ان کو. اللہ کا جو چاہے کر دے، اور تنگی فرماتا ہے جس کی لیے چاہے. اگر اللہ پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی دنسا دیتا. جب کار بلا اگر اللہ کا ہم پر احسان ہوتا اس کے ساتھ ہمیں بھی دنسا دیتا. تو منا جو کر رہے تھے نہیں. اور برا دوست انسان کی پہچان نہیں ہوتا. اب اس کے پاس جا رہے ہو، مجھے ایک بندہ ادھر آیا، اور سنو ذرا کہ میرا بانجا تھا، ہمیں کو مان ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا مجھے ادھر چھوڑ دینا. اس کی دشمنی تھی، انہوں نے فیر مارا، میرا بانجا بھی مر گیا تھا، وہ بھی مر گیا دشمنوں نے. اس کی دشمنی تھی، سمجھ آ رہی بات کی. وہ میرا بانجا چھوڑنے گیا، میں نے کہا اس کو چھوڑا، انہوں نے فیر مارا، وہ دونوں مر گئے. اور دوستی اس کے جانے سے فائدہ کیا. جس کو نہیں جانتے اس کو دوست نہ بناؤ. بڑی احتیاط سے سوچ سمجھ کے. اب تو بے عشی اتنی ہوگی، لوگ گھروں میں داخل ہو کے پریشانیاں بناتے ہیں. دوستی کے روم میں دشمن ہوتے ہیں، انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، شیطانوں کے بھی شیطان ہوتے ہیں. یہ آخرت کا گھر ہے. آگے فرماتے ہیں کافروں کا بلا نہیں ہوتا. جو اللہ کام نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تکبر غرور کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، نہ فساد جاتے ہیں. عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں عزت ساری کس میں ہے؟ پرہیزگاری میں ہے. مال کی وسعت صدقہ خیرات میں ہے، بیماری کے علاج صدقہ خیرات میں ہے.
اور مال چاہتے ہو پھر صدقہ خیرات کرو، عزت چاہتے ہو تقویٰ پرہیزگاری کرو، عاجز بننا چاہتے ہو عبادت کرو۔ حالانکہ وہ ایک رحمت نما عذاب ہوتا ہے، ایسے جاؤ اقبال سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی جس کو عذاب مل رہا ہے رحم صورت میں اسے پناہ مانگنی چاہیے، جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ جاگتے ہو؟ اللہ، یہ خاص بندوں کا کام ہے جو اپنا منہ سیدھا چلے اللہ کی طرف، وہ زیادہ راہ پر ہے، جو اندھا چلے وہ راہ پر ہے۔ جو میں نے پیچھے بات کی تھی نا قومی اختلافات کی، اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا صاحب میں آخر میں فیصلہ کرنا ہے۔ جو لوگ حق پرست ہیں نا، جب میں عمرے سے واپس آیا تھا نا ابھی پچھلے، میں نے کہا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، دربار میں کہتا تھا لوگوں سے حق اور باطل کو نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں، حق پرستوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں حق پرستوں کے لیے جنت داخل کرے گا اللہ۔ جو لوگ ادھر دنیا میں حق پر ہیں نا، آخرت میں اللہ ان کا فیصلہ یہ کرے گا، انہیں جنت داخل کرے گا، اور جو لوگ باطل پرست ہیں ان کو جہنم داخل کرے گا۔ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، ادھر فیصلے کی آپ امید نہ رکھو۔ پچھلے سے سمجھا دیا نا، قارون کے خزانے کی بات سمجھا دی نا، سمجھ آ گئی بات سب کو؟ یعنی ادھر نہ، ادھر موازنہ نہیں کرنا، ادھر آپ نے حق کو دیکھنا ہے کہ حق کیا چیز ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، آخرت کی امید پہ اللہ آخرت کے اس کے عوض میں جنت داخل کرنا ہے۔ کوئی جو مرضی دنیا کی موجیں مانتا پھر آپ پہ اس اثر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو حق کو قبول کرنا چاہیے، حق پہ قائم رہنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ باطل مٹ جاتا ہے، حق قائم رہتا ہے۔ اور فرما سنو، یہ ہے آیت نمبر 18 سورۃ رعد کی پارہ نمبر 13 میں، یہ نتیجہ خیز بات سمجھا رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے حکم نہ مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا اپنی جان چھڑانے کے لیے دیتے تھے، یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جن لوگ اللہ حکم نہ مانا، سنو، جن اللہ کا مانا تو جنت میں، جن حکم نہ مانا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اور اتنا اور، اگر ان کی ملک ہوتا، اس کے مالک ہوتے، وہ دے دیتے اور جان چھڑانے کے لیے، مگر ان کی خلاصی نہ ہوتی۔ اب دے لو، اب تو 1 روپیہ بھی کارآمد ہے۔ صحت تندرست صورت میں جب ضرورتیں ہیں پھر 1 روپیہ لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ جب سب کچھ سارے موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر کہ اس کا بھی، اس کا یہ، اس کا اور کون، وہ کیا بات ہوئی؟ لے میں نے جو بات نتیجے کے یہاں تک لایا، یہ پچھلے گزشتہ سے وسطہ والی بات ہے، پچھلی سے ملا رہے ہیں جو پہلے سورہ میں پڑھی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ زمین و آسمان وسیع ہے، مصائب و الام میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے گا۔ نہیں، اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں اور جس جگہ نیکی و نیک عمل کرنے میں دشواری ہو اور تکلیف سامنا ہو وہاں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اگلی سنو، علی رضی فرماتے ہیں کہ ہر اطاعت شار اور نیک عمل کرنے والوں کو ناپ طور پر اجر دیا جائے گا سوائے صبر والوں کے، ان کو بغیر حساب دیا جائے گا۔ اس بیانی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ترازو نصب کیے جائیں گے، غور سنو، نماز پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا، انہیں بھی وزن کر کے پورا اجر دیا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو۔ پھر حج والوں کو بلایا جائے گا، انہیں بھی وزن کر کے ترازو دیا جائے گا۔ پھر مصائب العام والے جنہوں نے دین کی خاطر درد اٹھائے، تکلیف اٹھائیں، طرح طرح آزمائشوں گزرے، ان کو بلایا جائے گا، ان کے لیے کوئی میزان قائم نہ کیا جائے گا۔ اب سمجھے، ان کے میزان قائم بغیر حساب جنت۔ امال کے ترازو کھولے جائیں گے، اس میں کھولے جائیں گے، ان کے لیے نہیں ہوگے، ان بغیر حساب چلے جائیں گے۔ ان کے نہ رشتے کھولے جائیں گے، نہ مال کا وزن کیا جائے گا، نہ مال کچھ وزن، نہ ترازو ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا، بغیر حساب جنت۔ جیسے وہ جو مفرد لوگ آگے بڑھ گئے، یہ وہ کون ہیں جو ذکر میں آگے بڑھ کے سبقت لے گئے، وہ بغیر حساب جنت جائیں گے، جس کو سورہ واقعہ میں ذکر ہے۔ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، جو سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے وہ آگے بڑھ گئے۔ قرآن جی سورہ واقعہ کہہ رہے ہیں، 27 پارہ کی بات کر رہا ہوں، سبقت لے جانے والے بنو، دین میں مشقت اٹھاؤ، ذکر کرو، جان چلی جائے،
ہیں مال چلا جائے، وقت چلا جائے، دین ہاتھ آ جائے. دین کا سودا نہیں کرنا، ایمان کا سودا